مجھے چونکہ مدرسے کے اخراجات ہی کرنے ہوتے ہیں تو میرے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میرے ذاتی اور ایک مدرسے کے۔ تو میں نے پوری زندگی اپنے کرتے میں دو جیبیں بنوائی، دائیں جیب ہمیشہ میں مدرسے کے پیسے رکھتا ہوں اور بائیں جیب میں ہمیشہ میں اپنے ذاتی پیسے رکھتا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مکس بھی نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ اگر میں نے بٹوا لیا تو بٹوا بھی ایسا لیا جس کے اندر خانے ہوتے ہیں، ایک پیسے اس میں رکھتا ہوں، ایک پیسے اس میں رکھتا ہوں۔ بچے بھی کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے ہیں، ابو جی آپ کے پاس پیسے تو ہیں، آپ انکار کیوں کر رہے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ میرے نہیں ہیں، یہ امانت ہیں، میرے پیسے ہوں گے تو تب میں آپ کو دوں گا۔ اور کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ مجھے شک پڑ گیا کہ یہ چیز تھی یا یہ چیز تھی، تو میں نے ہمیشہ اس چیز کو مدرسے میں دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے مجھے 2 لفافے دیے، ایک ہدیہ تھا اور ایک اس نے 50,000 روپیہ مجھے مدرسے کے لیے دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جو ہدیہ تھا وہ 5-5 ہزار کے تھے اور وہ 1 لاکھ روپیہ تھا لفافے میں، اور جو مدرسے میں دیے وہ 1000 کے نوٹ تھے اور 50,000 کا تھا۔ اب دیکھنے میں 50,000 کا بنڈل بڑا اور لفافہ چھوٹا تھا، تو خیر میں نے اس سے دونوں لے لیے اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اس نے مجھے ہدیہ جو دیا تھا وہ یہ دیا تھا یا یہ دیا تھا، یعنی کوئی صورتحال ایسی تھی کہ مجھے یاد نہ رہا کہ ہدیہ کون سا دیا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مجھے یاد نہیں آ رہا، اس لیے یہ پورا کا پورا میں انشاءاللہ مہر میں لگاؤں گا۔ وہ جتنے پیسے تھے میں نے مہر میں خرچ کر دیے۔ دوسرے دن اس نے فون کیا، حضرت میں نے آپ کو ہدیہ دیا تھا وہ آپ نے لے لیا میری طرف سے؟ میں نے کہا ہاں بھی مجھے پہنچ گیا۔ تو اپنا پیسہ مدرسے پہ خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ مدرسے کا پیسہ انسان اپنے اوپر خرچ کر کے جہنم میں جائے۔